ہر روز کی طرح آج بھی وہ لڑکی مجھے تنگ کرنے سے باز نہ آئی تھی، بلکہ وہ اپنی عادت پوری کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر میری کمر پر مارنے لگی۔ میرا نام روحان ہے۔ میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے ابا ایک غریب کسان تھے۔ ان کی اپنی تو زیادہ زمین نہ تھی، لیکن وہ چودھری سے زمین لے کر ٹھیکے پر کاشت کرتے تھے، جس میں زیادہ بچت تو نہ ملتی، لیکن سال بھر کا اناج گھر میں آ جاتا تھا، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ہم 3 بھائی تھے اور ہماری ایک چھوٹی بہن تھی۔ ابا ان مشکل حالات میں ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھا رہے تھے۔ میں بھی قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، کیونکہ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا۔ مجھ سے چھوٹا بھائی بھی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور چھوٹے دونوں بہن بھائی بھی اسکول جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 24 سال کا اچھا لمبا چوڑا نوجوان تھا۔ ہم سب بہن بھائی ہی بہت خوبصورت تھے، لیکن میں چونکہ شہر میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اس لیے میری شخصیت کافی متاثر کن تھی۔ امتحان کے بعد میں فارغ تھا۔ اسی دوران میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کروانے چلا جاتا اور میں اپنے کھیتوں میں کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ ابا کی طبیعت اس دن ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کھیتوں میں بنی مٹی کی کوٹھری میں چارپائی پر آرام کر رہے تھے۔ میں کھیت میں اکیلا ہی کام کر رہا تھا جب ہمارے کھیتوں کے پاس سے گزرنے والی سڑک سے ایک مہنگی اور خوبصورت گاڑی گزری۔ یہ گاڑی ہمارے کھیت کے بالکل قریب آ کر رک گئی تھی۔ میں چونکہ اس وقت کھیت میں اکیلا ہی تھا، تبھی میں نے دیکھا اس خوبصورت گاڑی سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نکلی۔ اس کی کمر تک آتے بال بالکل سٹریٹ حالت میں اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا سفید رنگ اور تیکھے نقوش کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلی، وہ مجھے عجیب سی نظروں سے پہلے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ منہ سے سیٹی کی آواز نکالنے لگی۔ میں اس کی اس حرکت پر کچھ شرمندہ سا ہو کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن تھوڑی ہی کی دیر کے بعد اس نے پھر سے وہی سیٹی بجائی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ انگلی کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگی، لیکن میں اس کی اس حرکت پر حیران ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنی بے شرم لڑکی ہے، کیسے سیٹیاں مار کر مجھے بلا رہی تھی۔ تبھی میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا شاید سو چکے تھے۔ میں سڑک کی طرف چل دیا، لیکن یہ بہت عجیب لڑکی تھی۔ جیسے ہی میں سڑک کے پاس پہنچا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر آگے کی طرف چل دی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، پہلے خود ہی بلا رہی تھی اور اب جب آیا ہوں تو کوئی بات کیے بنا ہی چلی گئی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوا دوبارہ سے جا کر اپنے کام میں لگ گیا۔ اس بات کا ذکر میں نے ابا سے نہ کیا تھا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ ابا نے گندم کی فصل میں پانی لگوایا ہوا تھا۔ آج بھی میں اس سڑک کے قریب والے کھیت میں ہی کام کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت گاڑی کھیت کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی میری طرف پھینکنے لگی۔ میں چونکہ سڑک کے بالکل قریب ہی تھا، پانی کے کچھ چھینٹے میرے منہ پر آ گرے۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن ایک لڑکی سے میں برے طریقے سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی ابا میرے پاس آئے تو مجھے پوچھنے لگے، روحان، تمہارے تو سارے کپڑے گیلے پڑے ہیں، شاید تمہیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ ایسا کرو، تھوڑی دیر جاؤ، وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، آج گرمی بھی کافی زیادہ ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور درختوں کے نیچے چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی ابھی بھی میری نظروں کے سامنے سے ہی جا رہی تھی، لیکن مجھے اس لڑکی کی اس بدتمیزی پر غصہ آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، اتنی خود سر اور شرارتی ہے، اسے کوئی کچھ کہتا نہیں۔ مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کے منہ پر تھپڑ ماروں، لیکن پھر میری تربیت اندر آ جاتی تھی۔ پھر میں نے اپنی تربیت کا سوچ کر اپنے دل کو تھوڑی تسلی دے دیتا کہ نہیں، وہ لڑکی ذات ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شام کو جیسے ہی میں گھر پہنچا، اماں نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی تھی کیونکہ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جیسے ہی میں کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نسوانی آواز میں مجھ پر ہنس رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اسے اپنا خیال سمجھتے ہوئے جا کر کھانا کھانے لگا۔
معمول کے مطابق اگلے دن جیسے ہی میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں پہنچا، اتفاقاً آج بھی ابا میرے پاس نہیں تھے۔ روز کی طرح آج بھی وہ لڑکی مجھے تنگ کرنے سے باز نہ آئی تھی، بلکہ وہ اپنی عادت پوری کرتے ہوئے اپنی گاڑی سے نیچے اتری، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر میری کمر پر مارنے لگی۔ میں ان کنکریوں کے لگنے کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں نے آج طے کر لیا تھا کہ آج میں اس لڑکی سے پوچھوں گا کہ آخر یہ خود کو کیا سمجھتی ہے۔ میں اٹھ کر اس کی طرف جانے ہی لگا کہ پیچھے سے ابا نے مجھے آواز لگائی کہ روحان بیٹا آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تمہارا چھوٹا بھائی کب سے کھانا دے کر گیا ہے اور تم کام میں اتنے مصروف ہو کہ کوئی خبر ہی نہیں۔ میں ابا کی بات سننے کے لیے ابا کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی وہاں سے اپنی گاڑی سمیت غائب تھی۔ ایسے ہی کافی دن گزر گئے، لیکن وہ لڑکی مجھے دوبارہ سے اس سڑک پر نظر نہ آئی۔ میرا رزلٹ آ چکا تھا اور اب اگلا سمسٹر شروع ہو گیا۔ اس دن میں یونیورسٹی گیا اور اپنے دوست سائم کے ساتھ بیٹھا اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے قریب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، ہیلو روحان، کیسے ہو تم؟ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو میں بالکل ہکا بکا اور پریشان رہ گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو مجھے کھیتوں میں آتے جاتے چھیڑتی تھی، لیکن یہ یہاں یونیورسٹی میں کیا لینے آ گئی؟ میں یہ سوچ کر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے بے حد غصہ آیا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ جو کچھ کرنے تم یہاں آتے ہو وہی کچھ کرنے میں یہاں آتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر سائم میری طرف کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں آنکھیں پھیرتا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر میں نے پیچھے دیکھا، وہ سائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ نہ جانے وہ سائم سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ تو نہ سن سکا، لیکن سائم بھی اس کے ساتھ کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سائم کا یوں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ اس لڑکی سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ وہ سائم سے بات نہ کرے۔ اس کے بعد وہ لڑکی بہانے بہانے سے میرے قریب آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس کو دل و جان سے زیادہ چاہنے لگا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اس کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاتا۔ مجھے یاد رہتی تو صرف بس وہی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہی۔ جیسے ہی میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام ردا ہے۔ اس کا نام بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ میں ردا سے بہت محبت کرنے لگا، وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ ہماری دوستی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھی۔ جب بھی اسے اسٹڈی میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مجھ سے آ کر مدد لے لیتی اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس کی ہیلپ کر دیتا، کیونکہ میں تو خود بہانہ ڈھونڈتا تھا اس سے باتیں کرنے کا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی اور محبت بڑھنے لگی۔ ایک دن ردا میرے پاس آئی اور بولی کہ روحان، تم ہر وقت کتابی کیڑا بنے رہتے ہو، کبھی کتابوں سے ہٹ کر بھی کچھ کر لیا کرو۔ تبھی میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، کتابوں سے ہٹ کر اور کیا کروں؟ تو وہ بولی، محبت، پیار، کچھ ایسا بھی تو کر سکتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ان میں کھو ہی گیا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں، بہت زور کی بھوک لگی ہے، کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ ہم دونوں نے کینٹین سے چائے پی۔ میں چونکہ شہر کے ہاسٹل میں ہی رہتا تھا اور ہر ہفتہ اتوار کو اپنے گھر آ جاتا، اس ہفتے بھی جیسے ہی میں گھر پہنچا، خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ خالہ کے ساتھ ان کی بیٹی دعا بھی تھی۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا۔ خالہ کو دیکھتے ہی میں خالہ کے پاس گیا۔ خالہ سے سلام دعا کرنے کے بعد میں اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلا گیا تاکہ میں اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر سکوں۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا، تبھی دعا میرے کمرے میں آئی اور گلا صاف کرتے ہوئے بولی، کیسے ہو روحان؟ میں نے اسے اس طرح اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر کچھ حیران سا ہو گیا اور سرسری سا جواب دیا، ٹھیک۔ اور وہ اپنی خالہ سے تو سلام دعا کر کے آ گئے ہو اور مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ کیا بات ہے روحان؟ بچپن میں تو تم ایسے بالکل بھی نہیں تھے۔ تمہیں یاد ہے ہم دونوں کتنا کھیلتے تھے اور کتنی دوستی تھی ہم دونوں کے درمیان؟ تب بھی میں اپنی شرٹ کی آستین کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، تب ہم چھوٹے تھے، اس وقت کی بات اور ہے، اب ہم دونوں ہی بڑے ہو چکے ہیں، اس لیے جنس کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ میری طرف غصے سے گھورنے لگی۔
میں اس کو اگنور کرتا ہوا الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا، لیکن وہ بھی میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے منہ پھلا کر میرے کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر بیٹھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی میں چینج کر کے کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا وہ برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھے رو رہی تھی، اور ساتھ والی چارپائی پر ہی اماں اور خالہ بیٹھی تھیں جو مسلسل اس سے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھیں۔ جیسے ہی خالہ نے میری طرف دیکھا تو وہ بولی، روحان کیا بات ہے؟ یہ ابھی تمہارے کمرے میں گئی تھی اور آتے ہی ایسے رونے لگ گئی ہے، کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ تبھی میں نے مسکراتے ہوئے بولا، نہیں خالہ، میرا بھلا اس کے ساتھ کیوں جھگڑا ہوگا، یہ تو میری بہنوں جیسی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ لفظ بولا تو وہ دوبارہ سے میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تقریباً 2 دن تک وہ ہمارے گھر رہی، لیکن میں نے اسے کوئی بات بھی نہیں کی کہ وہ بہت کوشش کرتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح وہ مجھ سے بات کرے، لیکن نہ جانے کیوں میرا اس سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں تو ہر وقت ردا کی محبت میں ہی کھویا رہتا تھا۔ 2 دن میں نے بہت مشکل سے گزارے۔ جیسے ہی پیر کا دن آیا میں صبح صبح ہی تیار ہو گیا، کیونکہ مجھے یونیورسٹی ٹائم پر پہنچنا تھا۔ آج خالہ اور دعا بھی واپس جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا، سب لوگ ابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ میں پہلے ہی ناشتہ کر چکا تھا کیونکہ مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی اماں اپنی چھوٹی بہن اور خالہ کو ملا، پاس سے دعا بھی بیٹھی تھی۔ میں نے جس طرح اپنی بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسی طرح میں نے دعا کے سر پر بھی ہاتھ پھیرنا چاہا، لیکن دعا نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اپنے سر سے میرا ہاتھ اٹھایا اور دور جھٹک دیا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے بھی بہت غصہ آیا، لیکن میں نے خود کو قابو کر لیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ بس میں بیٹھے سارے راستے میں ردا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا۔ جب میں اسے دیکھتا تو اسے دیکھ لیتا تو مجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہتا۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی پہنچا، ردا بے چینی کے عالم میں لا ڈپارٹمنٹ کے بالکل سامنے کھڑی ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگی آئی اور بولی، روحان تم نے اتنی دیر کر دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا اور بولا، کیا بات ہے ردا، آر یو اوکے؟ وہ منہ کے زاویے بدلتی ہوئی بولی، خاک ٹھیک ہوں، تمہیں پتہ ہے میرے ماما پاپا میرا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ردا کی میرے علاوہ کسی سے شادی ہو۔ میں اس کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھتا تھا۔ تو میں اس سے کہنے لگا کہ تم فکر نہیں کرو، میں جلدی ہی اپنی امی ابو کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ وہ میری اس بات پر مسکرا دی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، روحان تم کتنے اچھے ہو، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا نا؟ میں تو تمہیں کھیتوں میں بیٹھا دیکھ کر کوئی ایسا ویسا لڑکا ہی سمجھ رہی تھی، لیکن تم سچ میں بہت اچھے ہو۔ تم تو ان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بھی بہت اچھے لگتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے مجھے گاؤں بہت پسند ہے۔ تبھی میں مسکرا کر بولا، کیا تم میرے اس چھوٹے سے گھر میں رہ لو گی؟ تم تو اتنی امیر کبیر ہو، تمہاری تو گاڑیاں بنگلے ہیں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا پھر بھی تم میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو؟ وہ بولی، ہاں میں تمہارے اس چھوٹے سے گھر میں بہت خوش رہوں گی، بس میں تمہارا ساتھ چاہتی ہوں۔ اس کی محبت بھری باتیں میرے دل میں اترتی چلی گئیں۔ میں نے یہ ہفتہ بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ میں خود بہت بے چین تھا کہ میں جلدی سے گھر پہنچوں اور امی ابا کو رشتے کے سلسلے میں ردا کے گھر بھیج دوں۔ جیسے ہی ہفتے کا دن آیا، میں جلدی سے یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گھر پہنچ گیا۔ گھر جاتے ہی جو خبر مجھے سننے کو ملی، یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ امی مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے دعا کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور خالہ چاہتی ہیں کہ جلد میری اور دعا کی شادی ہو جائے۔ میں امی کی بات سنتے ہی بے حد پریشان ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں صوفے پر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر دیے بیٹھا تھا کہ میری چھوٹی بہن مہوش میرے پاس آئی اور بولی، بھیا کیا بات ہے؟ کیا دعا آپی سے آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں گڑیا، میں نے دعا کو ہمیشہ اپنی بہن کی نظر سے دیکھا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تبھی وہ مجھے چھیڑنے لگی، میرے شہزادے بھائی کو کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ میں بولا، ہاں بس یہی سمجھ لو۔ پھر وہ مجھے اصرار کرنے لگی کہ بھائی بتائیں وہ کون ہے، کیسی ہے وہ جس کو آپ میری بھابھی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ بہت امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پاپا کا اپنا بہت بڑا بزنس ہے، بنگلے گاڑی، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے۔ وہ بولی، تو کیا بھائی وہ آپ کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہ لے گی؟ کیا آپ نے اسے بتایا ہے کہ ہمارے ابا ایک غریب کسان ہیں
बड़ी मुश्किल से हमारे घर के अखराजात पूरे होते हैं। और आपने ये बताया है कि आप सेकंड टाइम एक प्राइवेट नौकरी करके अपनी पढ़ाई के अखराजात चला रहे हैं। तभी मैंने मुस्कुरा कर उसे जवाब दिया, हाँ गुड़िया, उसे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन अब अम्मा अपनी भांजी को बीच में ले आई हैं। मैं दुआ से शादी नहीं करना चाहता। तभी महविश खड़ी होती बोली, तो भाई आप फिक्र ही ना करें, अम्मा अब्बा को मैं खुद मना लूँगी। आखिर इसमें मेरे प्यारे भाई की खुशी जो है। वो मेरे बालों में हाथ फेरती हुई बोली। महविश कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मेरी रिदा से शादी ना हुई तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं रिदा के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता था। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। थोड़ी ही देर के बाद अम्मी मेरे पास आई और बोली, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद थी तो तुम मुझे पहले बता देते। मैं अपनी बहन को ज़ुबान दे चुकी हूँ। मैं अब किसी तरह अपनी ज़ुबान से नहीं फिर सकती। मेरी बहन का मुझसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं अम्मी मुझे इत्तला दे रही थी या अपना हुक्म सुना रही थी। मैं जवाब में कुछ भी नहीं कह सका। मैं चुपचाप गर्दन नीचे किए बैठा ज़मीन को घूर रहा था। अम्मी इतनी बात कहकर कमरे से वापस चली गई। मुझे घर खाने को दौड़ रहा था। तभी मैं उठा और खेतों की तरफ चल दिया, क्योंकि अब्बा अभी तक खेतों में ही काम कर रहे थे। जैसे ही मैं खेतों में पहुंचा, अब्बा ने जो सब्जियां लगाई हुई थीं उनमें से घास फूस निकाल रहे थे। मैं भी जाकर अब्बा के साथ काम में लग गया। अब्बा मुझे देखते ही बोले, क्या बात है रूहान बेटा, आज यूनिवर्सिटी से आए हो, ना सलाम ना दुआ, आते ही काम में जुट गए हो। मैंने सरसरी सा जवाब दिया, बस ऐसे ही अब्बा। अब्बा शायद मेरे चेहरे की परेशानी को भांप गए थे। शाम को जैसे ही हम दोनों काम से फारिग हुए, घर की तरफ चल दिए। घर आते हुए रास्ते में अब्बा मुझसे बार बार पूछते रहे कि तुम मुझे परेशान लग रहे हो। मुझे सिर्फ अपना बाप ना समझो, अपना दोस्त भी समझो, क्योंकि मैंने अपनी इस गुर्बत के दिनों में भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। इसलिए तुम मुझे बेधड़क हर बात बता सकते हो। क्या पैसों की ज़रूरत है? बताओ, अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं चौधरी से उधार ले लेता हूँ। जैसे ही फसल उगेगी बेचकर हम चौधरी को पैसे दे देंगे। चौधरी का ठेका भी तो देने वाला पड़ा है। 2 साल हो गए हैं हम ठेका नहीं दे पा रहे। अब्बा भी कुछ परेशान थे। तो अभी मैंने कहा, नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना सारा खर्चा जो मैं खुद सेकंड टाइम जॉब करता हूँ उससे पूरा कर लेता हूँ। जैसे ही हम घर पहुँचे तो मेरी छोटी बहन अम्मी से बहस में लगी हुई थी। अब्बा भी जाकर अपना साफ़ा चारपाई पर रखते हुए बोले, क्या बात है महविश, क्यों माँ से झगड़ा कर रही हो? मैं वाश बेसिन पर खड़ा अपना हाथ मुंह धो रहा था। महविश की बात सुनकर मेरे हाथ वहीं रुक गए। वो अम्मी से कह रही थी कि वो किसी तरह भी बाई की शादी दुआ से नहीं होने देंगी। मुझे महविश की ये बात सुनकर उस पर बेइंतहा प्यार आया। बहनें भाइयों के लिए कितनी सिंसियर होती हैं, ये बात मैंने आज जानी थी। उसने अब्बा को भी बता दिया कि मैं शहर में एक लड़की को पसंद करता हूँ। अब्बा ने जैसे ही मुझे उससे मुताल्लिक पूछा, मैंने साफ साफ अब्बा को बता दिया कि हाँ, मैं रिदा को पसंद करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब्बा ने अम्मा को मना लिया और अगले दिन एतवार था। अब्बा और अम्मा दोनों ही तैयार हो गए कि रिदा के घर मेरे रिश्ते की बात करने जाएं। लेकिन अब्बा डरे हुए थे कि कहीं उसके माँ बाप हमारी गुर्बत देखकर रिश्ते से जवाब ना दे दें। लेकिन मैंने अब्बू को पूरी तसल्ली दी कि रिदा मुझसे मोहब्बत करती है और उसके माँ बाप किसी भी तरह रिश्ते से जवाब नहीं देंगे। जैसे ही अम्मा अब्बा उस घर में पहुँचे तो देखा ये बहुत बड़ा घर था, जिसमें संगे मरमर से मुज़य्यन कमरे, बड़ा सा ड्राइंग रूम, वहाँ लगे खूबसूरत सोफ़े जो आज शायद उन्होंने पहली दफ़ा देखे थे। वो दोनों ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही रिदा के माँ बाप वहाँ पर आए, उनका बात करने का तरीका ही कुछ अलग सा था। ये सारी बातें अम्मा अब्बा को थोड़ा परेशान कर गई, लेकिन वो रिदा को देखते ही खुश हो गए। वो तो वाकई बहुत खूबसूरत थी। अम्मा तो दिल ही दिल में उसकी तारीफ़ कर रही थी और अब्बा से कह रही थी कि रूहान की पसंद तो बहुत प्यारी है, इतनी अच्छी बहू मिल जाएगी, इतनी खूबसूरत है, मुझे भला और क्या चाहिए। अब्बा कहने लगे, मैंने नहीं कहा था रूहान की माँ के मेरे बेटे की पसंद कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। अम्मी अब्बा को यूँ बातें करते देखकर रिदा के माँ बाप बोले, क्या आपका हम बेटा पहले ही देख चुके हैं, हमें रूहान बहुत पसंद है। अब्बा ने अपनी सारी असलियत बता दी कि मैं कोई ज़्यादा ज़मीन व जायदाद का मालिक नहीं हूँ, मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, मैं चौधरी से ज़मीन ठेके पर लेकर काश्त करता हूँ और मुश्किल से ही हमारा ख़र्चा पूरा होता है। लेकिन आप फ़िक्र न करें,
ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے۔ ان دونوں کو ہی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ردا بھی بہت خوش تھی۔ ابا خوش ہو گئے، لیکن اماں نے نہ جانے کیوں گھبرا رہی تھی۔ ردا کا گھر بالکل ویران سی جگہ پر تھا، آس پاس آبادی نہیں تھی، صرف ایک ان کا ہی گھر تھا۔ اماں کو بہت عجیب لگا، لیکن میری خوشی میں وہ دونوں خوش ہو گئے۔ جیسے ہی خالہ کو میرے رشتے کا پتہ چلا، خالہ ناراض ہو گئی تھی۔ اماں نے انہیں بہت منایا، تب جا کر خالہ راضی ہوئیں۔ ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ ردا کے ماں باپ نے امی ابا کو منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی بھی انتظام نہ کریں، سارے انتظامات ان کی طرف سے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم نے رسماً جتنا ہو سکتا تھا اتنا خرچہ کیا۔ اس کے لیے ہم نے چودھری سے کچھ رقم ادھار لے لی تھی۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن ہم سب اس بات پر حیران تھے کہ شادی میں ردا کی طرف سے کوئی بھی رشتہ دار نہیں آیا تھا، بلکہ سارے کے سارے رشتہ دار ہماری طرف سے ہی تھے۔ ردا کے ماں باپ کے علاوہ کسی نے بھی اس شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس بات نے اماں کو تھوڑا پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اماں سمجھتی تھی کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان لوگوں کی اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بنی ہی نہیں، جو کوئی بھی ان کی شادی میں نہیں آیا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے ابا نے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے ان کے رشتہ دار شادی میں نہیں آ سکے۔ جیسے ہی شادی ہو کر ردا میرے گھر میں آئی، میں بہت خوش تھا، کیونکہ آج مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ میرے اس 3 کمروں پر محیط چھوٹے سے کمرے میں ردا دلہن بن کر آ گئی تھی، اور وہ دلہن بن کر بہت زیادہ غضب ڈھا رہی تھی۔ میرے کمرے کو میرے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزنز نے تازہ گلاب کے پھولوں سے سجا دیا تھا۔ سارے بہن بھائی ہی میری شادی پر بہت خوش تھے، کیونکہ سب کو میری شادی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ردا کو لے جا کر میرے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ میں ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی گپ شپ میں مصروف تھا۔ مجھے میرے کزن نے کہا، جاؤ بھائی، تمہیں تمہاری دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ خود بھی ردا سے ملنے کے لیے میں بہت بے چین تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا، ردا بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ گھر میں کہیں پر بھی وہ نہیں ہے، تو پھر وہ کمرے سے کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اس نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی ہو اور کہیں چھپ گئی ہو، کیونکہ شرارتی تو وہ بہت تھی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا یوں اچانک سے غائب ہونا مجھے تھوڑا پریشان کر گیا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر گیا کہ شاید وہ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں ہو، امی صحن میں ہی موجود تھی۔ کچھ خاندان کی مہمان عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، روحان بیٹا، تم باہر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، تمہاری دلہن تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی۔ میں ان کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ردا کمرے میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس بات سے امی پریشان ہو جاتی۔ میں خود ہی انہیں بنا بتائے اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں نے امی کو جواب دیا کہ جی امی، بس جا رہا ہوں۔ میں نے پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، لیکن ردا کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے ردا رات کی اس پہر کہاں چلی گئی ہے۔ میں دوبارہ سے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خوشبو بکھری ہوئی تھی، جو تازہ پھولوں کی خوشبو کے ساتھ مل کر بہت عجیب و غریب سا تاثر دے رہی تھی۔ یہ تو ابھی بھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں دانتوں تلے ہونٹ دبائے سوچ رہا تھا کہ کہیں ردا کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ تبھی پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم سے پیچھے مڑا تو ردا میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی یار؟ میری تو تم نے جان ہی نکال کر رکھ دی۔ کہاں گئی تھی تم؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہیں تو تھی، واش روم گئی تھی میں نے، اور کہاں جانا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس کے ہاتھ سے تو جیسے آگ نکل رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ ردا تمہیں بخار ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ ابھی میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور بولا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے دوبارہ سے بٹھا لیا۔ نہیں یار، تم تو ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہو، وہ بس تھکاوٹ کی وجہ سے ہلکا سا بخار ہو گیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی اس بات سے مجھے تھوڑی تسلی ملی۔ میں نے اسے منہ دکھائی کا تحفہ نکالا اور اس کو تھما دیا۔ وہ تحفہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے وہ انگوٹھی نکالی اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک جیسے انگارے نکال رہا ہو۔ مجھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس نے بھی سائڈ ٹیبل سے خوبصورت تحفہ نکالا، جس میں خوبصورت گھڑی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ میں نے آج تک ایسی گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی سونے کی چین، وہ گھڑی جیسے ہی میں نے بازو میں پہنی تو اس میں عجیب و غریب سی تاریخ دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس پر لکھا تھا چاند کی 14ویں رات۔
میں بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، گھڑی تو بہت پیاری ہے لیکن ڈیٹ کتنی عجیب سی ہے، چاند کی 14ویں رات۔ تبھی وہ بولی، ہاں نا، آج چاند کی 14ویں رات ہے نا، اسی لیے، اور یہ گھڑی کی تاریخ چاند کے حساب سے بتائے گی۔ میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوا۔ تبھی میں نے دیکھا ردا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروا دیتا ہوں، لیکن اس نے منع کر دیا کہ مجھے سونا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، کیونکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ لیکن اس کی طبیعت کو خراب ہوتے دیکھ کر میں نے اس کو کہا، ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ میں بھی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ ردا بہت جلدی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رات کے آخری پہر جب میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا ردا تو بستر پر موجود ہی نہیں تھی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا ردا نہیں تھی، لیکن نہ جانے پھر کیوں میرا سر گھومنے لگا اور میں وہیں پر گر گیا۔ پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، شاید میں سو گیا تھا، لیکن اتنی گہری نیند آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں آئی تھی۔ صبح جیسے ہی میں اٹھا، ردا نہا کر اپنے بالوں کو میرے سامنے کھڑی تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اٹھا، وہ بھی بدلے میں میری طرف دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، سوری، رات میں میری طبیعت تھکاوٹ کی وجہ سے کافی خراب ہو رہی تھی، اس لیے میں سو گئی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن میں مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، زندگی بھر اب تم میرے ساتھ ہی تو ہو۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر تمہاری طبیعت نہیں تھی ٹھیک تو مجھے بھی تو تمہارا ساتھ دینا تھا نا۔ اچھا ہوا تم سو گئی اور تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ تبھی ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ ہم نے گھر پر ہی ولیمے کا انتظام رکھا ہوا تھا، لیکن گھر والے بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابھی میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ناشتہ نہیں بنا؟ اماں بولی، نہیں، ناشتہ تو بہو کے گھر سے آئے گا نا، اسی لیے میں نے ناشتہ نہیں بنایا۔ ردا امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں آنٹی، میرے گھر سے ناشتہ نہیں آئے گا۔ امی اس بات پر حیران ہوئی کہ اتنے امیر کبیر لوگ ہیں تو ناشتہ لاتے ہوئے کیا مسئلہ ہے۔ وہ بولی، میری امی ابو کسی کام کے سلسلے میں یہاں سے چلے گئے ہیں، اس لیے آج نہیں آ سکیں گے۔ ہم سب اس کی اس بات پر حیران ہوئے کہ کل ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے اور آج ولیمہ ہے، اور اس کے گھر والے بھی شریک نہیں ہوں گے۔ چونکہ ردا نے بتایا تھا کہ ان کو کوئی ضروری کام ہے، اسی لیے میں نے اماں کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے انہیں کوئی ضروری کام ہو، اس لیے وہ نہ آ سکتے ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے امی، ہماری خوشی ہے، ہم خود سیلیبریٹ کریں گے۔ ہمارے ولیمے کے تمام تر رسومات اچھے طریقے سے ہو گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ میں جب بھی ردا کے پاس جاتا وہ بیمار پڑ جاتی۔ یہ بات مجھے تھوڑی پریشان کر رہی تھی کہ نہ جانے ایسا کیوں رہا ہے۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 مہینے گزرنے والے تھے، لیکن ابھی تک ردا کے ساتھ میرا کوئی میاں بیوی والا رشتہ نہیں تھا۔ ویسے بھی بہت اچھے طریقے سے وہ مجھ سے بات کرتی، پیار بھری محبت کی باتیں کرتی، لیکن جب بھی میں اس کے پاس جاتا وہ بیمار پڑ جاتی۔ اس کی عجیب حرکتیں سب گھر والوں کو پریشان کر رہی تھی۔ میرے ابا نے چونکہ میرے گھر میں 2 بھینسیں رکھی تھیں، وہ صبح صبح اٹھتی اور ان بھینسوں کو چارہ ڈالنے لگ جاتی، گھر کا سارا کام 1 منٹ میں کر دیتی۔ سب لوگ ابھی سو رہے تھے اور وہ مشین کی طرح سارے کام نمٹا دیتی۔ میں خود حیران تھا کہ شہر میں رہنے والی لڑکی جس نے کبھی ایسے کام کاج دیکھے ہیں، اتنی عیش و عشرت میں اس نے زندگی گزاری ہے، یہ ہمارے گاؤں کے اتنے مشکل کام منٹوں میں کس طرح نپٹا دیتی ہے۔ امی بہت خوش تھی، کیونکہ امی جیسے ہی سو کر اٹھتی، اس کے اٹھنے سے پہلے گھر خوب چمک رہا ہوتا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوتی۔ اس کی میری بہن کے ساتھ بھی کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بیٹھی گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی، لیکن نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ ردا کا رویہ میرے ساتھ بدلتا رہا۔ وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح نہیں رہی، نہ وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتی، وہ چپ چپ سی رہنے لگی۔ میں بہت حیران ہوتا کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ بھی کبھی اس سے ملنے نہیں آتے تھے، نہ کبھی اس نے وہاں جانے کی ضد کی تھی۔ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں خود ہی انکل آنٹی کے گھر جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بات سے ردا سے ناراض ہوں، وہ چاہتے ہوں کہ ردا میرے ساتھ شادی نہ کرے، اس وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہوں۔ ردا کے مجبور کرنے پر انہوں نے میرے ساتھ ردا کی شادی کی ہو۔ آج میں ان کے گھر جاؤں گا اور انہیں منا لوں گا تاکہ ردا کی پریشانی دور ہو جائے، اور بالکل پہلے کی طرح ویسے ہی شرارتیں کرے، ہنستی مسکراتی رہے، کیونکہ مجھے تو وہی ردا پسند تھی جو اپنے شرارتی انداز میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی۔ ردا کا یہ روپ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میرا لا کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ میں نے شہر میں ایک کچہری میں وکالت کرنا شروع کر دی تھی۔ پرائیویٹ طور پر میں اپنی نوکری کو انجام دے رہا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ میں جاتے ہوئے انکل آنٹی سے مل ہی جاؤں گا اور انہیں ردا کی حالت کے بارے میں بتاؤں گا۔
रिदा ने शादी के बाद मुझे कुछ रकम दी थी, जिससे मैंने अपने लिए एक मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, जिस पर मैं रोज़ आता जाता था। आज मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर रिदा के माँ बाप के घर पहुँचा, लेकिन वहाँ जो था वो देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी रूह तक लरज़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर तो रिदा का वो खूबसूरत बंगला था ही नहीं। वहाँ खाली वीरान सुनसान जगह पड़ी हुई थी। वहाँ तो उस बंगले का मलबा तक नहीं था। मैं बेहद परेशान हो गया कि न जाने अंकल आंटी की ज़िंदगी में क्या हुआ है। रिदा को ये सब मालूम है तो ही वो इतनी परेशान रहती है। आखिर उनका बंगला एकदम से कहाँ गायब हो गया? इतना बड़ा बंगला था, उसको तो तोड़ने में कई महीने गुजर जाते, लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया? मैं बहुत हैरान था। कचहरी में जाने की बजाय मैं घर वापस आ गया। मैंने देखा कि रिदा गुमसुम और खामोश बरामदे में बिछी चारपाई पर बाहर बैठी अपने हाथों की उंगलियों को मसल रही थी। मैं जाकर बिल्कुल उसके सामने वाली चारपाई पर बैठ गया और बोला, रिदा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तुमने मेरे साथ मोहब्बत की शादी की थी। न जाने तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कम से कम मुझे तो बताती कि क्या हुआ है। ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम छुपा रही हो। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम परेशान हो, जिसकी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन बताओ, परेशानी बताने से कम हो जाती है। हम मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन रिदा खामोशी के साथ बैठी फर्श को घूर रही थी। वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसको ज़्यादा फोर्स किया कि वो मुझे बताए कि अंकल आंटी के साथ क्या हुआ है, तो वो चुपचाप वहाँ से उठी और कमरे में चली गई। अब तो मेरी परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी। न जाने ऐसा क्या था जिसने रिदा को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था। सारा दिन रिदा चुपचाप रही। वो किसी से कोई भी बात नहीं कर रही थी। आज सुबह से ही उसने कोई काम नहीं किया था। सब घर वाले उसके इस अमल पर बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारी रिदा से कोई लड़ाई हुई है। लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं, शायद उसे कोई परेशानी है। सब ने उससे बार बार पूछा, लेकिन वो किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। रात को जैसे ही हम सो रहे थे, रात के दूसरे पहर मेरी आंख खुली। मैंने देखा तो रिदा मौजूद नहीं थी। मुझे कुछ तजस्सुस सा हुआ कि न जाने वो इस तरह रात को कहाँ गायब हो जाती है। मैं उसको देखने के लिए बाहर निकला। जैसे ही मैं सहन में आया, वो चांद की तरफ मुंह किए खड़ी चांद में न जाने क्या ढूंढ रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। वो दिखता रिदा वाला रूप था, लेकिन शक्ल बहुत ही डरावनी थी। वो इतनी भयानक शक्ल, काली रंगत, बड़े दांत और लटकी हुई जिल्द। मुझे तो सांस नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सांस किसी ने रोक दिया हो। मैंने जैसे ही चीखने के लिए मुंह खोला, उसने अपना वो बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और वो बोली, रूहान प्लीज़ शोर मत करना, मैं रिदा ही हूँ। लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ। मेरा डर जैसे ही कुछ कम हुआ तो मैं बोला, तुम बदसूरत नहीं हो सकती, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी तो ये शक्ल बहुत भयानक है। वो बोली, नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिनजादी हूँ और रिदा ही हूँ। एक वक्त था जब मैं बहुत शरारती हुआ करती थी। मुझे हमारे कबीले से निकाल दिया गया था, क्योंकि मेरे अब्बा ने कबीले से बाहर दूसरे कबीले में शादी कर ली थी, जो कि मेरी माँ है। तभी मेरे कबीले वाले मेरे माँ बाप का वहाँ रहना बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने हमें कबीले से निकाल दिया। फिर हम तुम्हारे गांव में उस पुरानी हवेली में आए जहाँ अब चौधरी रहता है। उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली, क्योंकि उस वक्त ये हवेली बिल्कुल खाली थी और काफ़ी देर हम लोग यहीं पर रहे। जैसे ही हम थोड़े बड़े होना शुरू हुए, हमारे माँ बाप के लाड ने काफ़ी बिगाड़ कर रख दिया था। मैं तो शरारती थी, मेरे छोटे बहन भाई मुझसे भी ज़्यादा शरारती थे। वो उस घर में इधर से उधर शरारतें करते फिरते, क्योंकि वो उसको ही अपना घर समझते थे। लेकिन फिर न जाने कहाँ से वो चौधरी आकर आबाद हो गया और उसने जैसे ही हमारी मौजूदगी का एहसास हुआ, एक आमिल को बुलाया। उस वक्त बाहर की दुनिया घूमने गई हुई थी। मेरे छोटे बहन भाई घर में ही मौजूद थे। उस घर में हंसी खुशी खेल कूद कर रहे थे। मेरे अम्मी अब्बा भी वहाँ मौजूद नहीं थे। एक आमिल वहाँ पर आया। उसने चौधरी और मेरे छोटे तीनों बहन भाइयों को उस आमिल की कैद में करवा दिया। उस आमिल का एक दरबार है, वहाँ एक कमरा बना है, उसमें बहुत सारे जिन्नात कैद हैं और उसमें उन्होंने मेरे बहन भाइयों को भी कैद कर दिया। मेरे छोटे छोटे मासूम बहन भाई इतने सालों से खौफनाक जिन्नात के साथ रह रहे हैं। मेरे माँ बाप में से कोई भी उस दरबार में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने ख़ास किस्म का अमल किया हुआ है। इसलिए किसी को मोहरा बनाकर वहाँ तक पहुँचना था। तभी मैंने एक दिन तुम्हें खेतों में काम करते देखा। मुझे तुम अच्छे और भले इंसान लगे।
تو میں نے چاہا تم سے مدد لے لوں، لیکن میری امی ابا نے مجھے اس لیے منع کر دیا کیونکہ یہ انسان ہے اور کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، تم سے شادی رچا لی، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی۔ پہلے میں تمہیں صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری اچھی شخصیت اور تمہارا شریفانہ رویہ اور تمہاری محبت مجھ پر اثر انداز ہو گئی۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی، لیکن میرے رویے کی وجہ سے تم ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے، اسی لیے میں نے تم سے بات کرنا کم کر دی تھی، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ جب بھی 14ویں کی رات ہوتی ہے میں اپنی جنات کی شکل میں واپس آ جاتی ہوں۔ رات کے آخری پہر جا کر میں اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہوتی ہوں، اسی لیے میں ہر چاند کی 14ویں رات کو اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی ہوں تاکہ تم میری یہ بھیانک شکل نہ دیکھو، لیکن آج تم نے میری شکل دیکھ لی ہے، اسی لیے میں تم کو ساری اصلیت بتا دی ہے۔ اب تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ میں اس چودھری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ اس نے جو بھی کیا اپنے فائدے کے لیے کیا۔ اسے لگتا تھا کہ ہم جنات ہیں اور اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے اس نے میرے بہن بھائیوں کو قید کروا دیا، لیکن ہم ایسے جنات نہیں تھے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے، اس لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر تھوڑا غمزدہ ہو گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن سے اتنی دیر محبت کرتا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، لیکن جو بھی تھا ہمدردی کے ناطے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور ویسے بھی اگر وہ انسان بھی نہیں تھی، میری پہلی محبت تھی، اس کی مدد کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ تبھی میں نے چودھری کے ذریعے اس دربار کا پتہ لگوایا۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میری بیوی ایک جنزادی ہے اور انہی جنزادیوں کی قیدیوں کی بہن ہے جن کو چودھری نے قید کروا دیا تھا۔ میں اس دربار تک پہنچا اور جیسے تیسے کر کے میں نے ان جنات کو جو کہ ردا کے بہن بھائی تھے آزاد کروایا۔ مجھے اس کام کو کرنے کے لیے پورا 1 مہینہ لگا۔ تب تک ردا میرے گھر میں ہی موجود تھی اور کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دیا کہ یہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، بلکہ میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ ویسے ہی رہو جیسے پہلے رہتی تھی تاکہ گھر والوں کو شک نہ ہو، اور اس نے میری اس بات پر عمل کیا۔ پھر ایک دن وہی 14ویں کی رات تھی، چاند نے ہر طرف اپنی روشنی بکھیری ہوئی تھی۔ آج مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کیونکہ مجھے ردا نے بتایا کہ وہ میری زندگی سے واپس جا رہی ہے۔ میں اسے کسی بھی طرح کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ میری پہلی محبت تھی۔ میں اس کے سامنے بہت رویا، بہت فریاد کی کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں اس کے ساتھ ایسے ہی زندگی بسر کر لوں گا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ تم کسی انسان لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ اگر میں یہاں رہی تو تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ میرے قبیلے کے جن یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ میں ایک انسان کے ساتھ زندگی گزاروں، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ اس لیے مجھے جانا ہوگا کیونکہ اس قبیلے کا سردار میرے ابا سے راضی ہو گیا ہے اور میرا باپ قبیلے میں ہی رہنے لگا ہے۔ میرے بہن بھائی بھی وہاں جا چکے ہیں، مجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ اگر میں وہاں نہ گئی تو شاید قبیلے کا سردار دوبارہ میرے ماں باپ کو نکال دے گا۔ یہ دنیا بھی میرے ماں باپ کو یہاں نہیں رہنے دے گی، کیونکہ انسان بھی جنات کے لیے خطرہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے جانے دو۔ میں بہت رو رہا تھا۔ اس نے بہت زیادہ مال و دولت کا ڈھیر میرے سامنے لگا دیا اور بولی، آج کے بعد تمہاری زندگی بہت سہل ہو گئی، تمہیں کوئی بھی غم نہیں ہوگا، بس تم اچھی جگہ شادی کر کے گھر بسا لینا اور اپنے گھر والوں کو بتا دینا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح پیش کروں۔ وہ میری خوشیوں کی آخری دن اور آخری رات تھا۔ جب ردا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور جاتے جاتے اتنا مال و دولت دے گئی کہ صبح میرے ماں باپ دیکھ کر حیران رہ گئے، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ردا کی طرف سے تحفہ ہے۔ میرے گھر والوں پر کوئی مصیبت آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور راتوں رات یہاں سے چلی گئی ہے۔ میری امی ابا بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئے۔ آج میں بہت امیر کبیر ہوں۔ میری کزن دعا سے شادی ہو چکی ہے، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن میری زندگی میں ایک کمی ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اور وہ کمی ردا کی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ میں دعا کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر سکوں اور اس کے ساتھ مخلص ہو کر رہوں۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں ردا کو بھول جاؤں، کیونکہ میں اسے کسی بھی طرح بھول نہیں پا رہا۔